بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان حماد نیازی حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، اردو شاعری تقریباً 300 سال سے بھی بلکہ زیادہ کا سفر طے کر کے اب 21ویں صدی میں داخل ہو چکی ہے، اور اس سفر کے دوران بہت سارے رجحانات آئے، بہت سارے اسالیب کی سطح پر تجربات بھی سامنے آتے رہے۔ خصوصاً شاعری کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو ان اسالیب کے تجربات کو دیکھا جائے اور شاعری جتنا سفر طے کرتی ہوئی آئی ہے، ابھی تقریباً پچھلے 50 سے 60 سالوں کے دوران جو اہم لوگ جنہوں نے اپنے تخلیقی کام کی وجہ سے اپنی شناخت بنائی، اور نہ صرف اپنی شناخت بنائی بلکہ انہوں نے اپنے کام سے ایسے رجحانات بھی پیدا کیے جن کو ہماری نئی نسل نہ صرف اس کو آئیڈیلائز کرتی ہے، اس کو کسی حد تک اڈاپٹ بھی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو ان میں سے ایک بہت ہی اہم اور نمایاں نام جو ہمارے موجودہ دور کے اہم ترین سینئر لوگوں میں گنا جاتا ہے، وہ نام محترم غلام حسین ساجد کا ہے۔ تو آج ہمارے درمیان محترم غلام حسین ساجد صاحب تشریف فرمائے۔ میں آپ کا سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت کیا۔ سائی صاحب، گفتگو کا آغاز بنیادی طور پر ہمیشہ ایک روایت بھی رہی ہے کہ ایک تخلیقی زندگی کی جو آپ کی ابتدا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو تخلیقی زندگی ہے اور ایک آپ کی جو ویسے معاشرتی زندگی ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی ان کی ابتدا ہوئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس تخلیقی زندگی کی ابتدا میں آپ کی ابتدائی معاشرتی زندگی کا بھی کسی حد تک، یا جو تربیت ہوتی ہے، جو ایک موروثی ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے اثرات بھی شامل تھے، یا یہ ساتھ ساتھ ہی جو ہے یہ سفر طے ہوتا رہا ہے؟ جی، حماد میاں جو جس علاقے سے میری نسبت ہے اور جس معاشرتی زندگی کا میں حصہ ہوں، اس میں تو تخلیقی زندگی کے آغاز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ دیہی معاشرت تھی بلکہ علم یا علم سے نسبت رکھنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ یہی دیکھیے کہ ہمارے گاؤں میں تو اسکول تک نہیں تھا، تو مجھے اپنے جو ابتدائی تعلیم تھی اس کے لیے بھی دوسرے ساتھ کے گاؤں میں جو ہے جانا پڑتا تھا۔ پھر کتاب نام کی کوئی چیز ہمارے ارد گرد وجود نہیں رکھتی تھی کہ جس سے جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ آپ کو کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ابتدا کر سکے، یا جو آپ کی تخلیقی زندگی اس کو آغاز کرنے میں مددگار ہو سکے۔ تو بس پتہ نہیں کیسے آہستہ آہستہ جو ہے وہ کتابوں تک میں پہنچا، اور کتابوں پر پہنچنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ یہ کام تو مجھے بھی کرنا چاہیے، اور بہت کم عمری میں ہی مجھے اس کا احساس ہونے لگا۔ مثلا میں بھی پرائمری جماعت میں تھا، میں نے کچی پکی کہانیاں جیسی پڑھتا تھا ویسی کہانیاں لکھنے کی کوشش کی، اور ان میں سے ایک آج کسی جو ہے وہ کہانیوں کے جو اس زمانے میں بچوں کے جو رسائل ہوتے تھے اس میں چھپ گئی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کاغذ کی ایک طرف لکھنا یا دونوں طرف لکھنا ہے، لکھنے کے بعد اس کا کیا کرنا ہے، کسی کو دکھانا بھی ہے یا نہیں دکھانا ہے۔ تو یوں کہیے کہ ادب تک جو میرا پہنچنا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بچہ جو ہے گھٹنوں کے بل چلنا شروع کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر دوڑنے کا لمحہ بھی آ جاتا ہے۔ اسکول کے زمانے میں جو ہے وہ بڑے ادیبوں سے واقف ہونا شروع ہوا، ہائی اسکول کے زمانے میں، اور مجھے جو ملتا تھا میں پڑھتا چلا جاتا تھا، اس میں کوئی تخصیص نہیں تھی کہ یہ بڑا لکھنے والا ہے، یہ چھوٹا لکھنے والا ہے، یہ اچھا لکھنے والا ہے، یہ برا لکھنے والا ہے، یہ کمرشل لکھنے والا ہے یا یہ ادب لکھنے والا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب میں کالج میں پہنچا تو میں نے ان ادیبوں کو بھی پڑھ رکھا تھا جن کو ہمارے اساتذہ نے بھی نہیں پڑھا تھا۔ مثلا میں نے منٹو کو پڑھ لیا تھا، عصمت چغتائی کو پڑھ لیا تھا، غلام عباس کو پڑھ لیا تھا۔ البتہ شاعری سے جو میری نسبت ہے وہ بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ میں خود کچے پکے شعر کہنے لگا تھا، لیکن میں نے اس وقت تک کسی رائٹر کو، کسی ادیب کو نہیں پڑھا تھا۔ تو گورنمنٹ کالج ساہی وال میں داخل ہوا، اور کچھ کتابیں لینے کے لیے میں ایک دکان پہ گیا،
اور وہاں مجھے پہلی دفعہ جو ہے وہ فیض کی کتابیں نظر آئی، تو میں نے فیض احمد فیض کی جو ہے وہ نقش فریادی خریدی اور اسے پڑھا، اور وہ مجھے زبانی یاد ہو گئی. تو شاید اس میں میری اچھی میموری کا بھی دخل ہوگا. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب میں نے فیض صاحب سے کوئی چیز سنانے کے لیے کہا اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو یاد نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ جی آپ سنائیں، جہاں بھولیں گے وہاں میں آپ کو لقمہ دے دوں گا. تو اس طرح آہستہ آہستہ میں جو کہہ لیجئے کہ لاہور پہنچا، پھر ادبی دنیا میں داخل ہوا، ٹی ہاؤس جانا شروع کیا، پھر لوگوں سے تعارف شروع ہوا. اور ابھی میں انٹر میں پڑھتا تھا کہ میں ادبی پرچوں میں چھپنا شروع ہو گیا. یعنی فنون جیسے پرچہ یا نیا دور یا سیب، نقوش، اوراق وغیرہ، میں 3rd ایئر تک ان پرچوں میں چھپ چکا. تو میری تربیت میں کتاب کے علاوہ کسی کو کوئی دخل نہیں. صحیح. نہیں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھے یہ کہہ سکے کہ میں نے اس کو اوزان سکھائے ہیں. اور شفٹ بھی میں شاعری کی طرف، نثر کی طرف سے ہوا ہوں. پہلے میری چیزیں جو ہے وہ ادبی پرچوں میں پہلے میری نثر چھپی ہے. کچھ میں نے مزاحیہ مضامین لکھے تھے، وہ چھپے. پھر میں نے افسانے لکھنے شروع کیے، وہ چھپنے شروع ہو گئے. پھر میں نے غزلیں کہنی شروع کر دیں. بلکہ کچھ رائٹرز نے تو باقاعدہ، مدیروں نے تو باقاعدہ رجسٹ کیا کہ یہ تم کس طرف چل پڑے، اچھے خاصے نثر لکھ رہے ہو تو اس میں جلدی نام بن جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے نام نہیں بنانا ہے، مجھے اظہار کرنا ہے. تو جس میں میں زیادہ اظہار کر سکتا ہوں بہتر میں اسی میں اظہار کروں گا. تو خیر یہاں پھر بہت سارے دوستوں سے ملاقات ہوئی اور آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ میں تو اچھا لکھتا ہوں. اور جب اعتماد آنا شروع ہوا تو پھر میرا خیال ہے بر صغیر کا کوئی ایسا پرچہ نہیں ہے، اچھا یا برا، میں دونوں باتیں کر رہا ہوں. صحیح. اچھا یا برا جس میں میں نہیں چھپا ہوں. مطلب اگر ایک طرف میں سویرا میں چھپ رہا ہوں اور شعور میں چھپ رہا ہوں اور سوغات میں چھپ رہا ہوں اور شعر و حکمت میں چھپ رہا ہوں اور فنور اور نقوش میں چھپ رہا ہوں، تو دوسری طرف میں چاند میں بھی چھپ رہا تھا. ایگزیکٹلی. مطلب یہ دور جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے قیام پاکستان کے بعد اردو ادب کا ایک گولڈن پیریڈ سمجھا جاتا ہے. 60 کی دہائی کے بعد 70 کی دہائی کا مطلب اس کو 70 کی دہائی کہتے ہیں عام طور پر. بالکل ایسا ہی ہے. اور عجیب بات ہے کہ یہ نام میرا ہی دیا ہوا. میں نے 1981 میں دلی کے مدیر کے لیے جو کتاب مرتب کی تھی، نئی پاکستانی غزل نیا دستخط اور نئی جی جی، میں اس طرف بالکل آنا چاہوں گا. بلکہ میرا یہ جو 70 کی دہائی کے شعراء کا انتخاب، یہ سب سے پہلے اس پر لکھا گیا. میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ یہ دور جو ہے 70 کی دہائی کا دور ہے، اور اس دور کے اندر معاشرتی سطح پر بھی، سماجی سطح پر بھی، سیاسی سطح پر بھی بہت ساری تبدیلیاں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں. سقوط مشرقی پاکستان کا جو ہے واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد یہ بھٹو دور کے اندر جو مطلب معاملات ہوتے رہے، مارشاء اللہ کا سلسلہ بنا. تو یہ سارا دور جو ہے وہ ایک سیاسی اور معاشرتی سطح پر تبدیلیوں کا دور تھا. اور انہی تبدیلیوں کی وجہ سے کسی حد تک، بلکہ کافی حد تک، ہمارے جو ادیب ہیں، شعراء ہیں، ان کی شاعری کے اندر بھی نئے رجحانات اور نئی طرح کا اظہار جو ہے وہ سامنے آتا ہے. جی. تو اس زمانے کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی، جو آپ نے پہلا کام جو ہمارے لیے بلکہ طالب علم کی حیثیت سے اس 70 کی دہائی کے جو اہم لوگ ہیں ان سے واقفیت کی ایک سبیل بنی، تو وہ یہ کتاب جو ہے وہ نئی غزل دستخط. اس زمانے کے حوالے سے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا جو ہے اپنی یادداشتیں اگر شیئر کر سکیں، اور کچھ یعنی یہ جو تبدیلی کا پورا ایک سیناریو آپ دیکھتے رہے ہیں. جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے ہم لوگ اس وقت نوجوان تھے، اور جو سقوط مشرقی پاکستان کا واقعہ ہے وہ ہم لوگوں نے بالکل اپنی جوانی کے آغاز میں دیکھا تھا. اس کا اثر ہم سب کی طبیعتوں پر بہت زیادہ تھا. یعنی ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ ہم بہت جذباتی تھے اس حوالے سے، اور مشرقی پاکستان سے اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنی ہم اس پاکستان سے کرتے ہیں. وہ ظاہر ہمارا حصہ تھا، اور ہمارے کچھ دوست وہاں پڑھنے بھی گئے ہوئے تھے، کیونکہ ٹیلنٹ ایکسچینج پروگرام چلا کرتا تھا اور اس میں بہت سارے دوست وہاں جاتے تھے اور وہ ہمارے رابطے میں تھے. ایک عجیب طرح کا کہہ لیجئے کہ
صدمہ تھا جس سے جو ہے وہ نکلنے میں ہمیں بہت وقت لگا، لیکن اس سے ہم اب تک نکل نہیں پائے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو شاعری ہے اور اس کی جو علامتیں ہیں اور اس کی جو اساطیر ہے، اس میں اس واقعے کا بہت دخل ہے. یعنی اگر وہ واقعہ پیش نہ آتا تو شاید شاعری کا یہ جو ذائقہ جو ہے جسے ہم سے منسوب کیا جاتا ہے، یہ شاید وجود میں نہ آتا. تو اس کا تو بہت دخل ہے، سیاسی حوالے سے بھی اور فکری حوالے سے بھی، اور ظاہر ہے کہ ایک صدمہ جو ہے جس سے ہم گزرے ہیں اس کے اثرات کے حوالے سے. دوسری بات یہ تھی کہ جس زمانے میں ہم لوگوں نے شعر کہنا شروع کیا، اس زمانے میں اس سے پہلے جو ہے وہ لسانی تشکیلات کا جو ہے وہ ایک دور آ گیا تھا، اور اس نے غزل پر بھی اپنے اثرات مرتب کیے تھے. پھر جدید غزل کا زمانہ تھا، جدید غزل نے بھی اثرات مرتب کیے تھے، لیکن ایک عجیب استحضائی سی کیفیت پیدا کر دی تھی. تو ہم کچھ لوگ بیٹھ کر آپس میں بات کیا کرتے تھے، اور ہم سوچتے تھے اور ہم مکالمہ کرتے تھے، اور ہم کہتے تھے کہ یار یہ جو غزل کا یہ جو رنگ ہے، اگرچہ ایک اس کے ساتھ ایک متبادل رنگ بھی چل رہا تھا جس میں فرض کیجیے احمد مشتاق تھے اور ناصر کاظمی تھے اور پھر ان کے آگے جو پاولس تھے، لیکن ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ غزل جو ہے اس میں وہ بات رہی نہیں جو پہلے کبھی تھی. یعنی غزل کو ایک لطف لینے کی، اور وہ بھی کہہ لیجئے کہ عامیانہ سطح کا لطف لینے کی چیز بنا دیا گیا ہے. تو ہم غزل کی جو کہہ لیجئے جو سی پرانی کیفیت تھی، جس کو ہمارے ایک دوست نے جو ہے وہ نرول غزل کہا ہے، خالص غزل کہہ لیجئے، ہم اس کیفیت کو بھی بحال کرنا چاہتے تھے. پھر سارے جو ہمارے دوست لکھنے والے تھے وہ تخلیقی سطح پر تو ظاہر ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر الگ ہی تھے، لیکن شاید وہ ایک طرح سے سوچ بھی رہے تھے. کوئی پشاور میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ڈھاکہ میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم سب جو تھے وہ کہیں نہ کہیں ہم آپس میں ہمارے جس کو کہنا چاہیے کہ سر ملے ہوئے تھے. تو ہم یہ بھی سوچتے تھے کہ جس پیریڈ میں ہم لوگ یہ شعر کہہ رہے ہیں، ہم لوگوں کا مشترکہ استعارہ کیا ہے، یا وہ کیا کیفیت ہے جس میں ہم گرفتار ہیں اور جس کا ہمیں اظہار کرنا ہے. تو یہ وہ ساری چیز ہے جس نے غزل کا وہ لہجہ پیدا کیا جس کو 70 کی دہائی کا لہجہ کہا جاتا ہے، اور جس میں آپ جانتے ہیں کہ ثروت حسین ہیں، جس میں افضال احمد سید ہیں، خالد اقبال یاسر ہیں، محمد اظہار الحق ہیں، ایوب خاور ہیں، سلیم کوثر، صابر ظفر، مطلب وہ 12 کتنے لوگ تھے جن کو میں نے اس کتاب میں شامل کیا تھا، جس میں شبیر شاہد بھی تھے. تو یہ سب لوگ جو تھے کہیں نہ کہیں ان کا باطن جو تھا وہ ایک تھا. آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ مجھے ایک مرتبہ کسی صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ سب کلاس فیل ہو؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ثروت حسین کراچی میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی میرا کلاس فیلو ہے، اگر غلام محمد قاصر پشاور میں ہے تو وہ بھی میرا کلاس فیلو ہے، اور اگر جو ہے وہ ڈھاکہ میں ہے اپنا محمد اظہار الحق اس وقت وہ وہاں تھے تو شاید وہ بھی میرے کلاس فیلو. تو میں نے کہا کہ ہم کلاس فیلو نہیں ہیں، ہم مزاج لوگ ہیں، اور ہم شاید ایک جیسے صدمے سے گزرے ہیں، یا ہماری خوشیاں بھی ایک جیسی، تو جس کی وجہ سے یہ ساری جو کیفیت ہے، یہ سارا جو ہم رنگی ہم میں پیدا ہو رہی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ ہم لوگ غزل میں تجربہ بھی کرنا چاہتے تھے کہ بھی غزل یہ تو نہیں ہو کہ نرول غزل بناتے بناتے ہم اس کو میر اور مصری کی غزل بنا دیں، تو وہ کام بھی تو نہیں کرنا تھا. اس میں ہمیں مدد ملی وہ مسئلہ جو میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم جڑوں سے جو ہے ٹوٹ گئے تھے، تو اب جڑوں کی تلاش کا مسئلہ تھا. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمیں جو ہماری ہندوستانی تہذیب تھی جس سے ہم 5000 سال سے جس سے ہماری نسبت تھی، کیا ہمیں ان کی علامتوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے، یا اپنی الگ ایک شناخت جو ہے جو اسلامی تہذیب کے حوالے سے ہے، اجمی تہذیب کے حوالے سے ہے، کیا اس کی علامتوں کو لے کر بڑھنا ہے؟ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں جو اسلامی تہذیب اور تمدن ہے، اگر ہم
ماضی کی غزل سے اپنی غزل کو الگ کرنا چاہتے ہیں، اور اس پر ہم نے مل کر سوچا بھی، بلکہ سراج منیر نے تو ایک وزون بھی لکھا ہے، یہ خواب ہے اور ہی کہیں کا، اور بلکہ اس کا ایک اور ورشن بھی ہے، یہ رنگ خواب کے لیے۔ تو اتفاق سے دونوں ہی مصرے میرے ہیں، یعنی ان کے جو عنوانات ہیں وہ میری غزلوں سے لیے گئے ہیں۔ وہ ساری ایک طرح سے وہ ساری اسی کی توضیح ہے، ان کے جو مضمون ہے کہ ہم لوگ کیا، اچھا اس میں اجمل کا بھی ذکر کہ ہم لوگ جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور مستقبل میں ادب کی، شاعری کی، غزل کی، افسانے کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ جب آپ اس زمانے کا افسانہ دیکھیے تو اس میں بھی ایک خاص طرح کی علامت ہے، آپ اس زمانے کا مزاح تک دیکھیں تو اس میں بھی ایک خاص طرح کی علامت ہے۔ اچھا، جس کو بعض دوستوں نے تو پہلے شروع میں کریہ محمد کی شاعری بھی کہا کہ یہ وہ شاعری ہے جو کریہ محمد سے جس کی نسبت ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ اسپین کے حوالے آ رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ عراق کے حوالے آ رہے ہیں، اور دوست تو خیر وہاں تک رک بھی گئے، لیکن میں پھر اس کو آگے جو ہے وہ قدیم تہذیبوں تک لے گیا۔ وہ میرا کوئی کہہ لیجیے کہ ذاتی ایک اجتہاد کہہ لیجیے کہ مجھے کافی نہیں لگا کہ اگر میں اسلامی تہذیبی حوالے اگر لانا چاہ رہا ہوں، اور میں عراق کو فرض کیجیے اگر اپنی شاعری کا موضوع بنا رہا ہوں، یا کسی حوالے سے کوئی نسبت قائم کر رہا ہوں، تو وہ نسبت صرف اسلامی تہذیب تک کیوں رہے، کوئی عبرانی تک یا سمیری تہذیب تک کیوں نہ جائے۔ تو میں نے اس کو بھی موضوع بنایا، اور اس طرح سے کہہ لیجیے کہ ایک جو نیا رخ ہے، ایک نیا رنگ جو ہے اس میں پیدا ہو۔ بنیادی طور پر یعنی یہ جو 70 کی دہائی میں اساطیری غزل کا ایک پورا رجحان مطلب یہ ان تمام لوگوں کے ہاں سامنے آتا ہے۔ محمد اظہار الحق ہیں، ثروت حسین ہیں، آپ ہیں، محمد خالد ہیں، خالد اقبال یاسر ہیں، تو یہ سارے لوگ انہوں نے اپنی اپنی سطح پر اپنا ایک تخلیقی کام جو ہے وہ کیا۔ اچھا، ایک جو بنیادی سوال جو جب اس پر گفتگو کی جاتی ہے اساطیری غزل کے حوالے سے، تو بعض لوگ مطلب یہ سوال کرتے ہیں کہ اساطیری غزل کا جو رجحان ہے اس نے ہماری اردو شاعری کو ثروت مند کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو اس کے یقیناً کوئی نہ کوئی فکری دلائل جو ہے وہ آپ کی نظر میں ایسے کون سے فکری دلائل ہیں کہ اساطیری غزل آئندہ آنے والی شاعری کے اندر جو ہے وہ زندہ بھی رہے گی؟ اچھا، خیر جب بھی کوئی ایسا تجربہ کیا جاتا ہے، اگر ایک تجربہ ہم کراتے ہیں، ہم کسی زمانے میں تحریک کہتے تھے اس کو، لیکن چلے ہم تحریک نہیں کہتا نا، ایک تجربہ ہی کہہ لیجیے۔ تو تجربہ اس حوالے سے نہیں کیا جاتا کہ یہ کامیاب بھی ہوگا یا اس کے کچھ اثرات بھی ہوں، اسے آپ ایک تخلیقی اپج کہہ لیں، ایک تخلیقی اپج تھی، اور وہ تخلیقی اپج اتفاق سے کسی ایک آدمی کے ذہن کا حصہ نہیں تھا۔ یعنی مجھے نہیں پتا تھا کہ افضال احمد سید کیا کر رہے ہیں، یا محمد اظہار الحق کیا کر رہے ہیں، یا یاسر کیا کر رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو پڑھتے تھے تو ہمیں آپس میں ایک قربت کا احساس ہوتا تھا، یعنی ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو اپنی شاعری کے ذریعے تلاش کیا، یہ نہیں کہ ہم پہلے ایک دوسرے کو تلاش کر چکے تھے پھر ہم نے شعر کہنے شروع کیے۔ یعنی مجھے یہ لگا کہ وہاں سے ایک آواز آ رہی ہے جو میرے لیے شناسہ ہے، یا ادھر سے ایک آواز آ رہی ہے جسے میں پہچانتا ہوں، تو ہم نے اس طرح کے جو ہے وہ ان لوگوں کو اپنے قریب لانا شروع کیا، ہم یا خود ان کے قریب ہونا شروع کیا۔ مطلب میں نے ثروت کو پڑھا، مجھے لگا کہ میری آواز کہیں نہ کہیں اس کی آواز سے مماثل ہے، میں نے اس کو خط لکھا اور پھر ہماری خط و کتابت شروع ہو گئی۔ اسی طرح اظہار، اسی طرح یاسر، اسی طرح محمد اپنا افضال احمد سید یا شبیر شاہد یا محمد خالد، یعنی ہماری شناخت ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ شاعری کے حوالے سے، اور اس لیے نہیں تھا کہ ہم کوئی بہت بڑا جو ہے وہ تجربہ کر رہے ہیں یا مختلف تجربہ کر رہے ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم شاید جو موجود کا جو اظہار کا جو رویہ اس وقت چل رہا تھا، اور میں پھر آپ کو یاد دلاؤں کہ وہ جدید غزل کا رویہ تھا، اور یہ بھی میں اصرار کروں گا کہ اس میں اقبال ساجد تک آتے آتے ایک استہزائی کیفیت آ گئی تھی۔ ہم اصل میں اس سے نکلنا چاہتے تھے، اور ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ جو ہمارا جو ایک الگ لہجہ ہے وہ بھی ہو، اس کے لیے ایک تخلیقی اپج تھی، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں محسوس ہوا کہ اس میں تو بڑی گہرائی ہے۔ مثلا جب ہم
کرتبہ کا ذکر کرتے ہیں، یا شبیلیہ کا ذکر کرتے ہیں، یا غرناطہ کا ذکر کرتے ہیں، یا بغداد کا ذکر آتا ہے، یا اس سے جڑی ہوئی کسی اسطورہ کا ذکر آتا ہے، تو آپ کی شاعری میں یا آپ کی غزل میں خواہ مخواہ ایک ڈیپتھ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ غزل آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ ان چیزوں سے آگاہ ہوں۔ اچھا، اس کے خلاف جو ایک رد عمل تھا، اور شاید اب بھی ہو، پھر اب تو وہ کام بھی تقریباً بند ہی ہو گیا، وہ رد عمل بھی اس لیے تھا کہ لوگ شاید وہ محنت نہیں کرنا چاہتے تھے جو دو مصروں کے درمیان نسبت پیدا کرنے کے لیے ضروری تھی۔ مثلاً تہذیب، جو اسلامی تہذیب تھی، یا جو وہاں کی جو اساطیر تھیں، ان سے آگاہی ضروری تھی نا ان کو سمجھنے کے لیے، اور یہ آگاہی یہاں ہم عام طور پہ غزل تو ہم لطف لینے کے لیے پڑھتے ہیں، اور غزل میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک پھڑکتا ہوا شعر ہو جو آپ کو جناب کہیں سے کہیں پہنچا دے پڑھنے والے کو، بے اختیار واہ کہنے پر مجبور ہو جائے۔ ہم نے اپنی غزل کو دانستہ واہ سے بچایا۔ ہم کہتے تھے کہ غزل جو ہے وہ ایک کل ہے، موجودہ پوری غزل ایک کل ہے، اور اس کے سارے شعر اس کی اکائی ہیں۔ یہاں تک کہ کتاب چھاپتے وقت ہم نے بعض شعروں کو پہلے اور بعض کو بعد میں رکھا، اگرچہ وہ اس ترتیب میں نہیں کہے گئے تھے، تاکہ ایک فکری جو ہے اس میں کہہ لیجئے کہ تجارت جو ہے اس میں جو بلندی یا بہتری آ رہی ہے وہ پیدا۔ تو یہ محنت تو کر ہم نے کی، اب یہ بھی یہ سوچ کے بھی نہیں کی کہ فالوور پیدا کریں گے، لیکن فالوور تو پتہ نہیں ملے یا نہیں ملے، لیکن کچھ ملے بھی۔ مثلا انڈیا میں کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرف آئے، آپ کہیں گے تو میں ان کے نام بھی لینے کے لیے تیار ہوں، وہ بہت بعد میں آئے اس طرف، یعنی یہاں پاکستان میں وہ کام بہت پہلے ہوا، اور وہاں اس کے فالوور بہت بعد میں پیدا ہوئے۔ میں نے ایک جگہ لکھ دیا تھا ایک انڈین پرچے میں کہ پاکستانی غزل جو ہے وہ ہندوستانی غزل سے اس معاملے میں 50 سال آگے۔ تو وہ بہت ناراض ہوئے تھے، اس لیے ناراض ہوئے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید کیونکہ ہمارے شاعر عمر میں ان شاعروں سے بڑے ہیں تو ممکن ہے کہ انہوں نے یہ کام بھی پہلے کیا۔ تو یہ ایک طرح سے ایک علمی تحریک میں سمجھتا ہوں یہ تھی، اور اس کے لیے شاعری کو ہم نے ٹول بنا، اور وہ نظم میں بھی آئی، وہ غزل میں بھی آئی، اور ایک نئے ذائقے کے ساتھ آئی، اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ تمام شاعر اب بھی سب سے مختلف ہیں، یعنی برے ہوں گے، نہیں سمجھ میں آتے ہوں گے، ناپسند ہوں گے لوگوں کو، فالوور نہیں بننا چاہتے ہوں گے ان کے، لیکن ان کے الگ ہونے میں تو کسی کو کوئی نہیں، یہ تو بالکل آپ کی بات بجا ہے، اور بطور ایک ادب کے قاری کے میری بھی ذاتی رائے کچھ اسی طرح کی ہے کہ وہ جو پوری مطلب اس دور کے اندر سامنے آنے والے جو لوگ تھے یہ تخلیقی حوالے سے بہت مضبوط لوگ تھے۔ اچھا، اسی سے جڑا ہوا ایک سوال یہ ہے کہ یہ معاصرین مطلب تمام کے تمام تخلیقی حوالے سے بڑے نام ہیں، لیکن اگر مطلب ایک کمپیریٹیولی دیکھا جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں میں امکانات کی سطح پر کون سا ایسا مطلب شاعر ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ان سب یہ جو پوری لاٹ ہے؟ جی جی یہ تھوڑا سا مشکل سوال بھی آپ کے لیے ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہم بطور طالب علم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کون سا ایسا نام جو ہے امکانات کی سطح پر آپ کو بہتر یعنی نظر آتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو تخلیقی امکانات تھے وہ سب سے زیادہ شبیہ شاعر کے پاس ہیں۔ جس دور میں اس نے چند غزلیں اس کی دستیاب ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، اگرچہ وہ بہت زیادہ لکھنے والا تھا اور بڑا زود گو تھا، لیکن اس کو اپنی غزلیں پھاڑنے کا بھی بہت شوق ہوتا تھا، تو بہت کم غزلیں ہیں جو اس کی بچ سکی ہیں، کچھ غزلیں مدیروں نے اس کی ضائع کر دی، تو اس کا ایک سلسلہ تھا جس کی 6 غزلیں سویرا میں چھپی تھی مسافت کے نام سے۔ جی جی، مجھے یاد اس کی 22 غزلیں تھیں، اور 22 غزلیں ہی صلاح الدین محمود کو دی گئی، لیکن انہوں نے 6 شائع کی، 16 گم کر دی۔ جتنا بھی وہ دستیاب ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے یہاں ایک بہت فلو ہے، اور ایک اتنا زیادہ وفور ہے کہ مطلب کسی اور شاعر کے یہاں آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور وہ
عجیب بات ہے کہ وہ بہت جلد چلا بھی گیا، معدوم ہو گیا۔ مرحوم میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ہے بھی یا نہیں۔ تو وہ سب سے زیادہ جو طاقتور آدمی تو وہ تھا، لیکن اس کو جو ہے وہ لکھنا نصیب نہیں ہوا، یا کسی وجہ سے وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ عمر میں بھی 2-3 سال بڑا تھا افضال کے یہاں بہت طاقت تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ غزل سے نکل کر وہ نثر نظم کی طرف چلا گیا، تو غزل میں جو اس کے امکانات تھے اس کو اس نے ظاہر نہیں کیا، بہت کم چیزیں لکھی ہیں۔ اظہار جو ہے وہ بھی کم گو ہے، کم گو بھی ہے، اور تھوڑا سا وہ کیوں کہہ لیجئے کہ شعر کو بنانے کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے۔ تخلیقیت جو ہونی چاہیے یا ایک وفور جو ہونا چاہیے وہ اس کا شاید نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ سنے تو اس کو یہ بات بری بھی لگے۔ باقی دوستوں کے یہاں امکانات جو ہے نا وہ شاید اتنے سے زیادہ نہیں تھے۔ صحیح۔ اور بھی کچھ نام ہیں میرے ذہن میں آتے ہیں، بل ان میں صابر ظفر کو لیں گے، وہ جدید غزل کا شاعر ہے، وہ تو اس کھاتے میں آتا ہی نہیں ہے۔ ایک یاسر آتا ہے، لیکن یاسر کی وہ سطح نہیں ہے جو ثروت کی یا افضال کی یا اظہار کی سطح ہے۔ اب کچھ لوگ میرا بھی نام لیتے ہیں، لیکن ظاہر اپنے بارے میں کیا کہوں، اب تک کام کر رہا ہوں میں۔ دیکھیے وہ کام تو یقیناً آپ کا، اور بڑی یعنی بڑے تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ تقریباً یعنی آپ کی 28 سے 29 کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں، اور سب سے اچھی بات جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسلسل کام کر رہے ہیں، ورنہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ایک تخلیقی وفور ہے کسی بھی تخلیق کار کا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے سینئرز کے ہی جو ہے نا وہ ہمارے سامنے موجود بھی ہیں، لیکن آپ کے ہاں ایک تواتر کے ساتھ جو ہے وہ کام سامنے آتا رہا ہے، اور ابھی بھی جاری ہے۔ حال ہی میں آپ کی کتاب بھی آئی ہے گل سیمیا کے نام سے۔ آپ کی سائی صاحب بہت ساری تخلیقی جہات ہیں، مطلب شاعری تو بنیادی طور پر آپ کا ایک سب سے مضبوط اور توانا جو کام ہے وہ شاعری میں ہی سامنے آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نثر میں بھی کام کیا، اور ایک اہم پہلو جو ہمارے معاصرین، یعنی جو میں آپ ہی کے دور کے معاصرین کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کے اندر اپنے ہم عصر لوگوں پر لکھنا اور ان کے بارے میں تنقیدی اپنی رائے دینا یہ بہت کم نظر آتا ہے۔ آپ نے اس حوالے سے کافی کام کیا ہے، اپنے معاصرین پر لکھا بھی ہے اور مسلسل لکھتے رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں یعنی کیا آئندہ بھی کوئی ارادہ ہے کہ اس کو ایک پراپر یادداشتوں کا کوئی سلسلہ بھی شروع اگر کر سکے تنقیدی کام کے ساتھ ساتھ؟ جی، اصل میں میرے لکھنے کی وجہ بھی شاید یہی بنی ہے۔ میں نے شاید پاؤنڈ نے کہا ہے یا ایلیٹ نے کہا ہے، اب مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ان دونوں میں سے کسی نے کہا تھا کہ جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ اپنا نقاد بھی ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔